ایک زمانے میں لش گرین فیلڈز، بہتے ریورز اور بلند و بالا رائل پیلیسز سے سجی ایک خوشحال کنگڈم تھی۔ یہ ریاست نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے لیے بھی مشہور تھی۔ اس ریاست کے فرمان روا کنگ میر احمد علی خان تھے، جن کا شمار ایک پاورفل بٹ اسٹرکٹ رولر کے طور پر ہوتا تھا۔ ان کی ملکہ کوئین فرحین ایک نرم دل، صابر اور نہایت بردبار خاتون تھیں۔ وہ ہر حال میں فیملی بیلنس اور سلطنت کے سکون کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ محل کے معاملات ہوں یا بادشاہ کے مزاج کی سختی، ملکہ فرحین ہمیشہ صبر اور خاموشی کے ساتھ سب سنبھال لیتی تھیں۔ پریشان نہ ہوں، دعا کریں، سب اچھا ہوگا۔ اور اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو؟ یہ تو خدا کے کام ہے نا۔ قدرت نے بادشاہ کو دولت، عزت اور رائل اتھارٹی تو بے پناہ عطا کی تھی، مگر ایک خواہش تھی جو ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ ایک سن جو ان کا ایئر بنتا، ان کے نام اور تخت کو آگے بڑھاتا۔ مگر ڈیسٹنی کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بادشاہ کے گھر یکے بعد دیگرے 6 بیٹیوں نے جنم لیا۔ امیرہ، حولہ، منیحہ، حرم، مکرمہ اور فاطمہ، سب اپنی اپنی جگہ منفرد، خوبصورت اور باصلاحیت تھیں۔ اگرچہ بادشاہ دل سے مطمئن نہ تھے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک باپ کی سی سافٹنس باقی تھی۔ جب رات کے وقت بادشاہ سلطنت کے معاملات سے تھکے ہارے محل واپس آتے تو امیرہ خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی، حولہ خوش ذائقہ سنیکس بنا کر لاتی اور مسکرا کر کہتی، بابا جان پلیز یہ ٹیسٹ کریں۔ منیحہ اپنے والد کے لیے نئے آؤٹ فٹس ڈیزائن کرتی جن میں شاہی وقار جھلکتا۔ حرم اپنے ہاتھ سے بنے ہینڈ میڈ کارڈز تحفے میں دیتی جن پر باپ بیٹی کے رشتے کے رنگ بکھرے ہوتے۔ مکرمہ اپنی اکیڈمک اچیومنٹ سے بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، اور فاطمہ وہ تو جیسے محل کی لافٹر کوئین تھی۔ اس کی باتیں اور شرارتیں پل بھر میں سیریس ماحول کو ہنسی میں بدل دیتی۔ کچھ لمحوں کے لیے بادشاہ مسکرا بھی دیتے، مگر جیسے ہی وہ اکیلے ہوتے، دل کے کسی کونے سے وہی ادھوری خواہش پھر سر اٹھاتی، کاش ایک بیٹا ہوتا۔ پھر ایک دن فیٹ نے ایسا موڑ لیا جس نے پورے محل کی فضا بدل دی۔ ملکہ فرحین ایک بار پھر ایکسپیکٹنگ تھی۔ اس بار پورے محل میں خاموش دعائیں گردش کر رہی تھیں، شاید اس بار بادشاہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ مگر جب وقت آیا تو قدرت نے ایک بار پھر بیٹی ہی عطا کی۔ یہ تھی 7ویں بیٹی، میرال۔ جیسے ہی بایا نے لرزتی آواز میں کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ دور کرو اس کو میری نظروں سے، اف میری خراب قسمت۔ ملکہ فرحین خوف سے کانپ اٹھیں۔ چھوٹی چھوٹی بہنیں ایک دوسرے کو سہمے ہوئے دیکھنے لگی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسی دن سے بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹنے کی سزا صرف میرال کو ہی نہیں بلکہ باقی بیٹیوں کو بھی ملنے لگی۔ جو باپ کبھی کسی بہانے بیٹیوں کے ساتھ وقت گزار لیتا تھا، اب وہ وقت بھی کولڈ سائلنس میں بدل گیا۔ بات بات پر تلخی، بے رخی اور خاموشی نے پورے محل کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور میرال وہ تو جیسے نفرت کی علامت بن گئی۔ بادشاہ نے کبھی اسے گود میں نہ اٹھایا، کبھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، کبھی میری بیٹی کہہ کر نہ پکارا۔ وہ بچی جو معصوم آنکھوں میں باپ کی ایک مسکراہٹ کا ڈریم سجاتی تھی، ہر دن اس خواب کو ٹوٹتے دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سال میں بدلتے گئے، اور 7 بہنیں آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ 6 بڑی بہنوں کی شادیاں رائل سٹائل میں طے ہو گئیں۔ محل میں ایک بار پھر سیلیبریشنز ہوئیں، قیمتی جہیز تیار ہوا، میوزک، ڈاف اور خوشیوں کا شور گونج اٹھا۔ ایک ایک کر کے سب بہنیں اپنے اپنے ان لاز ہومز رخصت ہوتی چلی گئیں، اور میرال
وہ محل کے ایک خاموش کونے میں کھڑی سب کو جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے حصے میں نہ خوشی آئی نہ آنسو پونچھنے والا کوئی ہاتھ۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آئی۔ جب شادی کے بعد 6 بہنیں کبھی کبھار محل آتی تو ان کے دلوں میں ایک انجانی سی بٹرنس جنم لینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ میرال کے آنے کے بعد ہی باپ کا وہ تھوڑا بہت پیار بھی ختم ہو گیا تھا، اور نادان دلوں میں انہوں نے اس کمی کا الزام بھی میرال ہی پر رکھ دیا۔ یوں نفرت کی ایک اور دیوار کھڑی ہو گئی۔ ایک رات جب محل گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، میرال تنہا کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ رات کے وقت مون لائٹ پیلس کی والز پر سافٹلی گلو کر رہی تھی۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ کیا میں کسی کے پیار کے قابل نہیں؟ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب سب بیٹیاں چلی گئیں تو بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی ایمپٹینس اتر آئی۔ محل جو کبھی بیٹیوں کی آوازوں اور قہقہوں سے زندہ رہتا تھا، اب ویران لگنے لگا۔ اسی ویرانی میں پہلی بار بادشاہ کی نظر میرال پر ٹھہری۔ وہ اب کوئی کم عمر بچی نہیں رہی تھی، خاموش، سنجیدہ، صابر اور حد سے زیادہ اوبیڈینٹ۔ ایک شام جب محل کے کچن میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، میرال اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کر رہی تھی۔ وہ خاص طور پر اپنے بابا کے لیے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ڈیڈیکیشن تھی، جیسے ہر مسالے کے ساتھ وہ اپنی محبت بھی شامل کر رہی ہو۔ بادشاہ دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرال بڑے غور سے کباب میں نمک شامل کر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سافٹنس نے سر اٹھایا۔ میرل، جی بابا؟ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آج بتاؤ تم اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بابا، آپ میرے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنا یہ نمک کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ نمک؟ تم مجھے نمک کے برابر سمجھتی ہو؟ ایک عام سستی چیز؟ نہیں بابا، میرا مطلب… خاموش! میں نے تمہیں کبھی بیٹی نہیں مانا، اور آج تم نے میری توہین کی۔ اسی وقت محل سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا، جس دن نمک سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے اسی دن تم واپس آ سکتی ہو۔ Get out of my sight! یہ کہتے ہوئے اس کی نیت میں ذرا سی بھی گستاخی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نمک کے بغیر کھانا بد ذائقہ ہے، اور اس کے لیے اس کا باپ بھی ویسا ہی تھا، لازمی، قیمتی، زندگی کا حصہ۔ بابا، وہ الفاظ میری محبت کی انتہا تھے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ رات گہری تھی، دروازے اس کے پیچھے بند ہو چکے تھے، اور ایک باپ کی مس انڈرسٹینڈنگ نے ایک بیٹی کو تنہائی کے حوالے کر دیا تھا۔ میرال چلتی رہی، بغیر سمت، بغیر منزل، اور یہی راستہ اسے لے جانے والا تھا ایک مسٹیریس فارسٹ کی طرف، جہاں اس کی قسمت کا اگلا باب لکھا جا چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر قدم چلتے رہے۔ وہ چلتی گئی، پہاڑی راستوں سے، ویران میدانوں سے، یہاں تک کہ وہ ایک گہرے اور مسٹیریس فارسٹ میں داخل ہو گئی۔ میرال تھک چکی تھی، اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، دل بوجھل تھا اور روح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اس کے دل کا درد لفظوں میں ڈھل گیا۔ خاموش جنگ، خاموش راہیں، اس نے ایک اداس میلڈی چھیڑ دی۔ وہ گیت کسی سیکھے ہوئے راگ کا نہیں تھا، بلکہ ایک بیٹی کی ٹوٹی ہوئی دعا تھا۔
اس کی آواز میں ایسی ٹروتھ تھی کہ جنگل بھی خاموش ہو گیا، جیسے درخت، پرندے اور ہوا سب سن رہے ہوں۔ مجھ کو چھپائے یادوں کے بوجھ سے دل دب جائے، آنکھوں میں سپنے۔ اسی جنگل کے دوسرے کنارے صبح کی ہلکی روشنی میں ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہنٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے شاہانہ تھے مگر انداز سادہ، آنکھوں میں وقار تھا مگر لہجے میں نرمی۔ یہ تھا احد۔ وہ اسی ریاست کے ایک امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں ایروگنس نام کو بھی نہ تھا۔ وہ شکار سے زیادہ نیچر آبزرویشن کے لیے آیا تھا۔ اچانک وہ رک گیا۔ اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ اتنا درد بھرا گیت اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ بے اختیار گھوڑے سے اترا اور آواز کے پیچھے چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ اس جگہ کے قریب پہنچا، جنگل میں تیز ونڈ چلی، دھند چھا گئی اور زمین پر عجیب سی گلوئنگ لائٹ لہرانے لگی۔ احد کو کچھ دکھائی نہ دیا اور اگلے ہی لمحے آواز خاموش ہو گئی۔ ادھر میرال نے کسی کی آہٹ محسوس کی تو وہ گھبرا گئی۔ اسے لگا شاید کوئی جنگلی جانور یا گارڈز اسے ڈھونڈتے آ گیا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر جنگل کے اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ چلتے چلتے اچانک اس کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جس نے اسے روک لیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک انتہائی بلند ٹاور کھڑا تھا۔ وہ ٹاور عام نہیں تھا، اس کی دیواروں پر ہلکی نیلی میجیکل لائٹ چمک رہی تھی اور اس کے گرد فضا میں جادو کی سی وائبریشن تھی۔ میرال نے ہمت کر کے دروازے کو چھوا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ آخر تم آ ہی گئی میرل۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ کیونکہ میں تمہاری تقدیر جانتی ہوں، اور اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں قید نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دیں۔ قید؟ نہیں، تم میری خدمت کرو گی۔ تمہارے یہاں رہنے کا ایک مقصد ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی۔ اب سے تم یہاں رہو گی اور دروازہ ہمیشہ بند رہے گا، اور جب بھی میں واپس آؤں تم کھڑکی سے اپنے بال نیچے لٹکاؤ گی۔ میرل، اب کھانا کھاؤ اور آرام کرو، میں کل آؤں گی۔ شکریہ۔ Smells and tastes delicious. میرال، اپنے بال نیچے پھینکو۔ یوں میرال کی 3 سالہ آزمائش شروع ہوئی۔ ان 3 سالوں میں پری نے اسے ہر وہ ہنر سکھایا جو ایک عام لڑکی نہیں سیکھ سکتی تھی۔ علاج، حکمت، ریاست چلانے کی سمجھ، صبر، خودداری اور جادو کی بنیادی پہچان۔ ابتدا میں پری سخت تھی، سرد تھی اور بے رحم لگتی تھی، مگر میرال نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ ہر کام خاموشی سے کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پری کا دل بدلنے لگا۔ اس نے میرال میں وہ خلوص دیکھا جو اس نے صدیوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں قید کیا تھا، مگر تم نے مجھ میں ماں کا احساس بیدار کر دیا ہے،
और अब फैसले का वक्त भी आ गया परी है। ने अपनी जादुई ताकत से रियासत का सारा नमक समंदर में बहा दिया और आसमान पर ऐसा जादू किया कि जो नमक बाहर रियासत से आए बारिश उसे जाया कर दे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ताकि एक बाप बेटी का प्यार समझ सके और एक बेटी की सच्चाई पहचानी जाए। दूर कहीं इसी जंगल के किनारे अहद एक बार फिर उस आवाज को ढूंढ रहा था जो उसके दिल में बस चुकी थी, और तकदीर आहिस्ता आहिस्ता सब किरदारों को एक ही मकाम पर लाने लगी थी। रियासत पर अजीब सा कहद उतर आया था, मगर ये कहद अनाज का नहीं, नमक का था। बावर्ची खानों में देगें चढ़ती मगर जायका मर जाता। उमरा के दस्तरख्वान सजे रहते मगर खाने फीके होते। सिपाहियों का हौसला टूटने लगा, सेहत बिगड़ने लगी, अवाम बेचैन हो गए। बादशाह मीर अहमद अली खान परेशान था। जिस्म में नमक की कमी से बीमारियां पैदा होने लगीं। उसने कभी सोचा भी न था कि एक मामूली सी चीज जिसे वो हकीर समझता था एक पूरी सल्तनत को यूं बेबस कर देगी। कासिद भेजे गए, काफले रवाना हुए, दूसरी रियासतों से नमक मंगवाया गया, मगर हर बार अजीब हादसा होता। कहीं रास्ते में बारिश आती और नमक घुलकर बह जाता, कहीं समंदरी तूफान काफले डुबो देता, कहीं थैले खुल जाते और सफेद क्रिस्टल मट्टी में जज्ब हो जाते। चांदी हफ्तों में बादशाह के बालों में सफेदी और दिल में खौफ उतर आया, और तब उसे मीराल याद आई। नमक ना होने से खाना और सेहत नामुमकिन है, तो क्या मीराल को निकालने के बाद मैं बाप कहलाने के लायक रहा? इधर जंगल की उसी बुलंद मीनार में परी आईने के जरिए रियासत का हाल देख रही थी। मीराल खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में दुख नहीं, वकार अब था। वक्त आ गया है, तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। ये तुम्हारा जहेज है और ये थैली, इसमें कभी नमक खत्म नहीं होगा। इसी लम्हे मीनार के नीचे घोड़ों की टापें सुनाई दी। वो अहद था। 3 साल गुजर चुके थे, मगर वो इस आवाज को नहीं भूला था। उसने जंगल, पहाड़ और हर रास्ता छान मारा था। परी ने अहद का मिराल के लिए दर बदर होना देख लिया था, इसलिए उसने एक अहम फैसला किया। मैंने तुम्हारे लिए अहद को पसंद किया है। ये तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसी से शादी करना। अहद मीराल को लिए उसके वालिद की सल्तनत की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर मीराल और अहद बादशाह के पास पहुंचे और उन्हें नमक की जादुई पोटली पेश की। बाबा, ये वही आम नमक है, लेकिन आज इसकी कदर सोने से ज्यादा है, इसीलिए मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। बेटी, हमें हर नेमत की कदर उसके खोने के बाद आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। बादशाह ने ऐलान किया कि अब से शहजादी मीराल और शहजादा अहद रियासत संभालेंगे। मीर अहमद अली खान और मलिका फरहीन जिंदगी के आखिरी दिन एक पुरफजा मकाम पर इबादत और सुकून में गुजारने चले गए। नमक तो आम हो गया, लेकिन इसके साथ इंसानों की कद्र भी। और यूं एक बेटी जिसे ठुकराया गया था, वही बेटी एक सल्तनत की रूह बन गई। कहानी खत्म हुई, मगर सबक हमेशा के लिए जिंदा रहा।